السلام علیکم. وہ باتیں تیری کی چینل کی جانب سے نوید فاروقی کا آداب. میں آج حاضر پھر سے اپنی پوڈ کاسٹ سیریز جن ایکس ٹو جن زی کے سلسلے میں ود اندر گیسٹ, اندر ڈسٹنگوشڈ گیسٹ. شی از اے ڈاکٹر, شی از اے ڈرماٹولوجسٹ اینڈ شی از آلسو اے کاسمیٹولوجسٹ. یہ اپنا تعارف خود آپ ہیں. ہم ان سے بہت ساری بات چیت کرنے والے ہیں, ان کی جرنی کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں. بغیر ٹائم ضائع کیے آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر سرور حسین سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. آداب, میں ڈاکٹر سرور حسین بات کر رہی ہوں. جی, میں نے آج آپ نے مجھے انٹروڈیوس کرایا ہے. میں نے MBBS ڈاؤ میڈیکل کالج سے کیا, پھر میں نے اپنا پوسٹ گریجویشن کنگس کالج لنڈن سے کیا تھا. پھر آئی گاٹ مائی لائسنس فرام دا میڈیکل کاؤنسل آف کینیڈا اینڈ میں نے پلیپ ایگزامس بھی دیے. میں ڈاکٹر صاحبہ اتنی ساری چیزیں کی ہوئی ہیں, آپ نے ایک ون گو میں بتا دیا. ہم آپ سے آرام سے پوچھتے ہیں. جی جی, آپ یہ بتائیے کہ ہم آپ کی جرنی کے بارے میں تو بات کریں گے, لیکن وائی ڈرماٹولوجی, وائی ڈڈ یو چوز آفٹر ڈوئنگ یور MBBS؟ ایکچولی جب میں MBBS کر ہی رہی تھی تو ہمارا ڈرمیٹولوجی ڈپارٹمنٹ تھا, تو اس میں پتہ نہیں وہاں پر اتنی اسکن ڈیزیزز آتی تھیں. دیر واز سو مینی اسکن ڈیزیز اینڈ آئی واز جسٹ انٹرسٹیڈ. جب ہم اس ڈپارٹمنٹ میں جب میری پوسٹنگ ہوئی تھی تو پھر میں نے سوچا میں پرسیو کروں. تو دیس از ہاؤ مائی جرنی اسٹارٹیڈ. بٹ آف کورس میرے بریکس آئے تھی میری جرنی میں. آئی تھاٹ کہ مے بی ڈرمیٹولوجی واز ناٹ دا رائٹ لائن, اس لیے میں پھر کسی آن لائن پہ بھی جانے کا سوچا. پھر آئی کیم بیک ٹو اٹ. زبردست. لیکن ہمارے جیسے لوگ جو کہ اتنا نہیں جانتے تھے ڈرماٹولوجی کو یا پہلے, تو ہمارے ذہن میں تو صرف ڈرماٹولوجی معذرت کے ساتھ کھجلی اور خارش کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا. لیکن جی, اب جیسے آگاہی بڑھتی ہے یا آپ کی انلائٹنمنٹ ملتی ہے آپ کو, تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. بٹ ویل ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر. مجھے بتائیے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا, کہاں گزرا, اور آپ نے کہاں سے پڑھائی کی؟ جی جی بالکل. آئی واز بورن ان کراچی اینڈ میں کراچی میں نے سینٹ جوزفس اسکول اینڈ کالج سے میں نے اپنی گریجویشن کی. پھر میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں گئی. میں نے موسٹ آف مائی لائف واز ان کراچی ان دا بگننگ, بٹ دین وین آئی گاٹ میرڈ دین آئی وینٹ آؤٹ فرام دا کنٹری. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کس بیچ میں DMC سے کیا؟ میں نے 91-92 کے بیچ میں کیا تھا. 91-92. تو اس زمانے میں تو بڑا وہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں پولیٹیکل سین بھی بہت زیادہ تھا. جی جی, بہت زیادہ پولیٹیکل سین تھا. وی ہیڈ اے لاٹ آف پارٹیز گوئنگ آن ان دا تھنگ, بٹ جو فوکس اسٹوڈنٹس تھے وہ فوکس تھے اینڈ دے نیو واٹ دے نیڈیڈ ٹو ڈو. اور اس زمانے میں وہ کیا کہتے ہیں NSF اور PSF اور اس ٹائپ کی آرگنائزیشنز بہت ہوتی جی بہت تھیں, بٹ ہم گرلز وی ور نیور انوالوڈ ان دیز. ہم صرف سنتے تھے. وہ ڈاؤ میڈیکل کالج کے بارے میں وہ کہتے ہیں بیچ میں جو وہ ایک چیز تھی اس کو نام رکھا ہوا تھا کعبہ کر کے, کیا وہ واٹ واز دیٹ, جو ایک راؤنڈ اباؤٹ سا بیچ میں کالج کے بنا ہوا تھا, وہ آپ کا آڈیٹوریم تھا یا بیچ میں, یا دیر واز سم تھنگ؟ جی اٹ واز اے موئن آڈیٹوریم, آپ میرے خیال سے کہہ رہے ہیں. جی جی, اب تو ہر کچھ چینج ہو گیا. اگر آپ ڈاؤ میڈیکل کالج آپ جائیں گے تو آئی تھنک آئی ریسنٹلی وزٹڈ اینڈ کوڈ ناٹ بلیو اٹ واز دا سیم یونیورسٹی. جی جی بالکل چینج ہو گیا ہے. آپ کے زمانے میں ہو واز دا پرنسپل؟ آئی تھنک اٹ واز عالم صاحب تھے. آئی ایم ناٹ ویری شیور, بٹ بہت ساری چینجز ہوئے تھے. کبھی وہ تھے, کبھی کوئی اور تھا. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا نیمز رائٹ ناؤ. ریممبر ڈاکٹر شاکر قاسمی؟ جی جی بالکل, ڈاکٹر شاکر قاسمی سے تو ہمارا بہت, بایو کیمسٹری کے وہ پروفیسر ہوتے تھے اس زمانے میں. جی جی وہ بنے تھے بعد میں. جی جی, میں اس وقت بھی, ابھی آپ نے بالکل, مگر اس وقت میں چلی گئی تھی جب وہ ڈین بنے تھے. مسز ہوتی تھی نادرا شاکر. جی جی بالکل بالکل, وہ بھی میں نے ان کے انڈر ورک انہیں ٹیچ کیا ہے. ماموں ہوتے تھے. اوہ جی, اوکے جی, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. جی جی, مائی سسٹر آلسو وینٹ ٹو DMC, سو اس وجہ سے, اور میرے کزنز وغیرہ بھی وہاں سے بہت پڑھے ہوئے, تو اس وجہ سے وہاں میرا بھی جانا آنا رہتا تھا بچپن میں, بٹ ناٹ بچپن ہے, ٹین ایج میں. بٹ واٹ اے گڈ کالج, آئی مین انوائرمنٹ ہی الگ تھی, کیونکہ ہم انجینئرنگ پڑھ رہے تھے, تو وہاں جا کر پتہ چلتا تھا لائف کیسی ہے. جی بالکل, بیکاز دیر واز اے ٹوٹلی ڈفرنٹ انوائرمنٹ آف اسٹوڈنٹس, خاص طور پہ اس زمانے میں, جس زمانے میں پولیٹیکل انفلوئنس بہت ہوتی تھی. بٹ یہ DMC کا ماحول ذرا بڑا پڑھا لکھا اور سوفسٹیکیٹڈ
سوفسٹیکیٹڈ سمجھا جاتا ہے. اور پھر خاص طور پہ اس زمانے میں ڈرامہ آ گیا دھوپ کنارے, تو اس نے تو اتنا گلیمرائز کر دیا ڈاکٹرس کو کہ ہر کوئی ڈاکٹر زویا سے ملنا چاہتا تھا, اور ہر لڑکی جو ہے ڈاکٹر وہ کیا تھے راحت کاظمی صاحب, آئی فورگاٹ دا نیم, وہ اس ڈرامے کے لیے سنا ہے ڈاکٹرز بھی آپ کے ڈی ایم سی سے ایک دو جو اسسٹنٹ تھے وہاں کے تھے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا, لیکن آئی ریمبر دوز ڈیز. یس اٹ واز ویری مچ, جو انہوں نے ڈپک کیا تھا وہ ویری مچ ہماری لائف تھی ایسی اس زمانے میں. جی بالکل. تو آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا سینٹ جوزف سے آپ نے کیا انٹرمیڈیٹ کیا ہوگا, پھر پہلے میٹرک کیا ہوگا, تو یقیناً آپ پڑھاکو ہوں گی جب بھی آپ ڈی ایم سی میں گئی ہوں گی, اور آپ کا یقیناً A1 گریڈ یا A گریڈ آیا ہوگا. جی جی بالکل. تو آپ کو کیا شروع سے میڈیسن کی طرف جانے کا شوق تھا؟ ایکچولی میرے فادر بہت زیادہ تھے ٹو گیٹ اس ان ٹو بیکم ڈاکٹرز. ہم 3 بہنیں تھیں, ہم تینوں ڈاکٹرز بنے, اور ہمارے پاس شروع سے ایک ہی ہمارے پاس تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے, کیونکہ میرے خالو بھی ڈاکٹر تھے اور ہم بہت ان سے انفلوئنس تھے, ان کے بچے سب ڈاکٹرس تھے. تو سم ہاؤ وی آلویز تھاٹ دس واز دا بیسٹ لائن, وی نیور تھاٹ کہ کوئی اور لائن بھی لی جا سکتی ہے. آپ کتنے سبلنگس ہیں؟ ہم لوگ 3 تھے, وی آر 3 ٹوگیدر. اچھا تینوں ڈاکٹر بنی؟ جی جی ماشاء اللہ. اور آپ کے پیرنٹس؟ میرے پیرنٹس ڈاکٹرز نہیں تھے. اچھا جی جی. But my father was a PhD doctor and he really wanted us to be something. وہ ٹیچر تھے آپ کے فادر؟ نہیں, my father headed a company here. مگر انہیں مجھ سے ہمیشہ یہ کہا کہ I want my daughters to be educated. اس زمانے میں ڈاکٹر بنتے تھے لوگ یا انجینئرز بنتے تھے, اور my father was کہ لڑکیوں کو اپنے کچھ نہ کچھ ایجوکیشن. میرے father was very much for education. I think that was one of the reasons we were so like studious. How do you relate that time when you were growing up? I'm sure that was the time that you must have grown up in 70s and 80s. تو ہمارا تو صرف وہ ایک تو ضیاء کا دور شروع ہو گیا تھا, تو اس وجہ سے کافی ہماری ماحول یا سوسائٹی جو تھی بڑی کنزرویٹو ہو گئی تھی. شلوار قمیض آ گیا تھا ہر جگہ پر, اور پی ٹی وی ہمارا ایک چینل ہوتا تھا صرف. جی بالکل. تو اس زمانے میں ہمارے پاس کوئی ایکسیس تھی نہ کوئی چینل تھا. تو آپ میوزک وغیرہ یا کچھ سنتی تھیں یا کچھ شوق تھا فلموں کا؟ جی جی, میوزک تو ہم لوگ سنتے تھے, میوزک بھی سنتے تھے, موویز بھی دیکھتے تھے, وہ سب کچھ ہم لوگ کرتے تھے. بٹ ہم مطلب آج کل جو ہوتا ہے نا کہ باہر بہت جانا ہمارے کیس میں نہیں تھا, کیونکہ پڑھائی ہوتی تھی. اس زمانے میں ڈاکٹر صاحبہ جانے کی باہر جگہ ہی نہیں ہوتی تھی. نہیں ہوتی تھی, اتنی نہیں ہوتی تھی, لیکن جتنی اب ہیں. جی بالکل, یہ تو بات ہے. اور اب سوشل میڈیا کا اتنا بڑا انفلوئنس آ گیا ہے کہ اب اگر جانا بھی ہے تو اس میں ہی سارے پتہ چل جاتے ہیں. اس زمانے میں سلیکٹڈ گیدرنگز ہوتی تھیں, بٹ ہم ان میں سے نہیں تھے کہ بہت گھومنا پھرنا, وہ سب نہیں تھا. تو اب آپ کے خیال میں وہ زمانہ بہتر تھا یا یہ زمانہ بہتر ہے؟ آئی ایم آلویز فار اے چینج. آئی تھنک آج کل اچھا ہے, اٹس گڈ. آئی تھنک یہاں پر سوشل میڈیا ہے, اتنی ساری انٹریکشن ہے, اتنی چیزیں آپ اویئر ہو سکتے ہیں. اس زمانے میں ہم بڑے لمیٹڈ طریقے سے. Do you think our generation we were deprived in so many ways? ویل اب ڈپرائیو کیا, جو اس وقت جب چیزیں تھیں نہیں تو ہاؤ کین یو وی سے کہ وی ور ڈپرائیوڈ, رائٹ؟ نہیں, ایون اب آئی سی دیٹ پیرنٹس ہیو ایوالوڈ آلسو ناؤ. اب جیسے پہلے ہم بچے تھے تو ہم پہ بہت سختی ہوتی تھی, اب بچوں پہ سختی اتنی نہیں ہوتی, نہ اسکولز میں نہ پیرنٹس کی طرف سے. اس وقت میرے خیال سے زیادہ پیرنٹس بڑے اسٹرکٹ ہوتے تھے. یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پیرنٹس مچ مور اسٹرکٹ دین اب جو پیرنٹس ہیں, یہ بات ہے. اور ایک بات جو بس ایک چیز جو مجھے اب اور پرانی اس سے میں اب سوچتی ہوں, تو ایک چیز ہے جو ہمارے زمانے میں بکس ریڈنگ کا بہت تھا کہ وی یوزڈ ٹو گو ٹو دا لائبریری. میں ابھی تک یاد ہے کہ لائبریری جانا ایک مسٹ تھا ہمارا. اور اب تو لائبریریز ختم ہو رہی ہیں. دس از سم تھنگ آئی ریئلی فیل ویری بیڈ. مجھے یاد ہے جب میں ڈیفینس کی طرف تھی تو وہاں پر ہمارے کمرشل ایریا میں 2 لائبریریز ہوتی تھیں, اینڈ آئی تھنک دیٹ واز مائی ہالیڈیز. سمر ہالیڈیز میں وی یوز ٹو جوائن دا لائبریری, گیٹ دا بکس, اور پڑھائی اور بکس, یہ سب چیزیں ہماری زیادہ تھیں, کیونکہ obviously سوشل میڈیا کا وہاں اس وقت کوئی سین نہیں تھا. تو اب میں دیکھ رہی ہوں کہ چھوٹے بچے بھی صرف آئی پیڈ, فون, یہ سب. دس از سم تھنگ آئی فیل دا انفلوئنس جو ہے یہ خراب انفلوئنس آیا ہے. تو آپ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کے پیشنٹس ہوں یا آپ کی فیملی میں اپنے بچے ہوں یا دوسرے بچے ہوں, ینگ جنریشن کی بات کروں, تو کیسا رہتا ہے ریلیشن شپ آپ کا ان کے ساتھ؟ with the younger generation, well جس کو جنریشن زی کہتے ہیں ہم لوگ. I think at this point ابھی ٹھیک ہے. obviously there is تھوڑا بہت, تو ہم اتنے سوشل میڈیا میں اتنے آن نہیں ہیں جتنے وہ لوگ ہیں, لیکن آئی کیپ آن لرننگ فرام دیم کہ کیا تاکہ جنریشن جو ہمارے پیرنٹس اور ہمارے بیچ میں تھا, آئی ٹرائی ٹو نیرو اٹ, بیکاز پھر آپ ریچ نہیں کر سکیں گے بچوں کو اگر آپ نے بالکل آپ ان کے ساتھ نہ چلیں تو.
بالکل صحیح کہیں ڈاکٹر صاحبہ. ڈی ایم سی سے پھر آپ جب آپ نے گریجویٹ کیا تو ہاؤس جاب یہیں کی؟ جی بالکل ہاؤس جاب یہاں کی تھی سول ہاسپٹل میں نے. اس زمانے میں سول ہاسپٹل جیسا تھا, آئی ڈونٹ نو اب کیسا ہے, بٹ اٹ واز لائک ویری ویری بزی پلیس اینڈ یو لرنڈ اے لاٹ فرام دیر. میں نے بہت لرن کیا وہاں پر, اینڈ اٹ واز اے ویری مطلب وہاں کے ڈاکٹرز ایک سے ایک تھے, پروفیسرز, دے ور سو ریناؤنڈ اور ویل نون. I was very lucky in that way. I think it was we were very lucky. I think کہ ہم پاکستان سے اس زمانے میں ڈاؤ میڈیکل کالج سے ایون ناؤ جو لوگ گریجویٹ کرتے ہیں, اٹس ریئلی اے ویری پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن. ایبسلیوٹلی اٹ از. اینڈ دین اس کے بعد پھر وہاں سے جی اس کے بعد ہاؤس جاب کے بعد میری شادی ہو گئی تھی. پھر میں نے اس زمانے میں جب میں نے آپ سے میں نے بتایا کہ میں ڈرماٹولوجی میں نے جوائن کی پھر, اینڈ آئی وینٹ ٹو دس جنا جنا ہاسپٹل میں نے 6 months وہاں ڈرماٹولوجی کر رہی تھی. تو پھر مجھے فیملی ریزنس کی وجہ سے آئی ہیڈ ٹو ٹیک اے بیک سیٹ, بٹ میں نے پرسیو کیا اپنی ایجوکیشن, اینڈ دین وی وینٹ ابراڈ. پھر وہاں پر بھی میں نے اپنی ایجوکیشن پرسیو کی, اور گیپس آئے بیچ میں, ڈیفینیٹلی ہر عورت کے بیچ میں گیپس آتے ہیں, اینڈ دیٹس ون تھنگ آئی وڈ لائک ٹو ٹیل ایوری ون کہ پلیز ہر عورت کے بیچ میں نہیں ڈاکٹر صاحب, ہر عورت کی زندگی کے بیچ میں گیپس. ہاں جی جی بالکل, ہر عورت کے, اور آئی تھنک ہر لیڈی کی آتی ہیں, اور مردوں میں بھی بریک لینی بھی پڑتی ہے بیکاز آف دا بچاز اینڈ ان کی پرورش کے لیے. جی جی بالکل. اچھا تو آپ نے بریک لے لی پھر؟ جی میں نے بریکس لی, پھر میں آئی ایجوکیشن, بٹ ایون ڈورنگ دا بریکس آئی ٹرائی ٹو کیپ ان کانٹیکٹ وتھ مائی ایجوکیشن. میں نے یہ نہیں کیا کہ بھائی میں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں بالکل چھوڑ دوں پڑھنا اور دیکھنا. آئی یوز ٹو کیپ اپڈیٹیڈ آف ایوری تھنگ کہ کیا ہو رہا ہے, کیا میں ایگزام دے سکتی ہوں. میں نے کبھی ایگزام میں دینے کی کوشش کی, جس کنٹری میں بھی گئی آئی ٹرائی ٹو گیو دا ایگزام, تاکہ میں اپ کیپ کرتی رہوں, اپڈیٹیڈ رہوں. تو کس کنٹری گئی ڈاکٹر صاحب؟ جی میں تو بہت ساری کنٹریز میں رہی ہوں. بتائیں نا ہمیں. جی میں سعودی عربیہ میں رہی ہوں, وہاں میں نے کام بھی کیا ہے ایز اے ڈاکٹر, ڈرماٹولوجسٹ ورک کیا ہے میں نے. پھر میں کینیڈا میں بھی رہی ہوں بہت کچھ سال. اچھا. اینڈ دین فار اے بریف پیریڈ آئی واز ان دا UK, بٹ دین آئی لینڈڈ اپ ان کراچی. اوکے. اور پھر ہاؤ لانگ یو بین ان کراچی فار؟ کراچی ناؤ آئی ہیو بین ہیئر فار 2 years. 2 years and then you've been practicing here. جی آئی بین. یہاں پر کہاں پر آپ کی پریکٹس؟ جی میری 3 جگہ ایکچولی میں کام کرتی ہوں. PCHS میں کر رہی ہوں میں with a doctor عاصم, and then I'm working with life care consultants. یہ phase 1 میں ہے. That is in DHA. جی DHA, and پھر R5 aesthetics جو ہے خیبر شہباز میں. I go there. And over there you working as a dermatologist or cosmetologist? I work as both. Both. کچھ ہمارے ویورز کو بتائیں گی کہ کاسمیٹولوجسٹ اور ڈرماٹولوجسٹ اور ایستھیٹیشین میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے ایستھیٹیشین اینڈ کاسمیٹولوجسٹ ایک ہی ہوتے ہیں مور اور لیس, اینڈ ڈرماٹولوجسٹ وہ ہوتے ہیں جو میڈیسنس ڈرماٹولوجی جو آپ پرانا کہہ رہے ہیں نا, جس میں آپ کو ہمیشہ ایچنگ اور وہ سب سوچتے تھے, وہ ڈرماٹولوجی ہے. اینڈ دس از ناؤ نیو تھنگز آر ہیپننگ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایوری بڈی ان ڈرماٹولوجی جو بھی اس فیلڈ میں ہے, ایوری تھنگ از نیو. ابھی آپ میں بات کر رہی ہوں, کل کوئی اور ٹریٹمنٹ آ رہی ہے. ایبسلیوٹلی. مجھے اس سے پہلے میں آئی ووڈ وانٹ ٹو ہیو آل دا ڈیٹیل انسائٹ انٹو اٹ, بٹ آئی آسک یو دس دیٹ پہلے ہم انڈیا میں خاص طور پہ جو میری وہ تھوڑی سی ناقص سی وہ ہے تخلیق کہہ رہے ہیں ریسرچ, ہم انڈیا سے دیکھتے تھے جب ہم بچے تھے تو زینت امان اور بڑی ریکھا اور یہ سب خواتین ہوتی تھیں. پھر بعد میں آپ کی دوسری آ گئیں دیپیکا اینڈ آل دوز. ایون آج سے 10-15 سال پر ان کے کلر جو تھے کمپلیکشن جس کو کہتے ہیں سانولی ہوتی تھی. اب آپ کو کوئی سانولی نہیں ملتی, ایون ریکھا بھی گوری دکھتی ہے. تو یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا ریولیوشن آئی ہے؟ اب تو اوبیسلی ٹریٹمنٹس بھی اب آ رہی ہیں, اب ہر چیز چینج ہو رہی ہے. اب ایز اے سے کہ ابھی کل اگر میں آپ سے بات کروں تو کل کوئی شاید نئی چیز آ جائے گی. تو ابھی جو ہے ہر طرح کی مطلب فلر سے لے کر تھریڈ سے لے کر انجیکشن سے لے کر ہر چیز اویلیبل ہے. تو اوبیسلی اٹ ول افیکٹ دا فیس اور سب. میں فلرز اور تھریڈس پہ بعد میں آتا ہوں. پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو کمپلیکشن ریولیوشن ہے جی اور جو ایک طرح سے بہت اچھی بھی ہے, کیونکہ میرے خیال سے بہت ساری بچیاں ہمارے معاشرے میں لڑکیاں جو ہیں وہ اس احساس کمتری کا کمپلیکس سچویشن میں آ جاتی ہوں گی کہ ان کی شادی یا رشتے نہیں ہوتے ہوں گے اس وجہ سے کہ رنگ سانولا ہے یا گہرا رنگ ہے.
اور ماؤں کے لیے بھی یہ بڑی پریشانی رہی ہوگی. لیکن اس چیز کے آنے سے شاید ایک ریوولوشن آئی ہے, کچھ حد تک, بہت حد تک بلکہ ان کی کمپلیکشن کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں بتائیے. جی ابھی آج کل تو آبویسلی سب سے اہم بات یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج کل جو میرے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں دے ریئلی ناٹ لوکنگ فار وائٹننگ ایز فیس, دے وانٹ اے نائس گلوئنگ کمپلیکشن. آنیسٹلی یہ زیادہ لوگ اب اسٹریس دیتے ہیں. جو بھی لڑکی بھی آتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی کمپلیکشن مطلب ڈل نہ لگے, ڈارک. ہاں دے آر پیشنٹس ہو وانٹ وائٹننگ اور فیس کلیئر کرنا چاہتی ہیں اپنا وائٹ, مگر وائٹنگ انجیکشنس کے بارے میں بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. لیکن وائٹنگ انجیکشنس کے بارے میں یہ میں بتانا چاہوں گی کہ جسٹ ناٹ, ٹھیک ہے تھوڑا بہت فیئر کلر ہوتا ہے بٹ بفور دیٹ وی ٹیل دیم کہ اٹس ناٹ دا اونلی تھنگ وچ ول کم آن یور فیس. اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا فیس گلو کرتا ہے, وچ یو تھنک اٹس ویری ویری کہ آپ کا فیس وائٹ ہو رہا ہے. اٹس گاٹ اے لاٹ آف ادر تھنگس. امیون بوسٹر ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ جو ہمارے R5 ایستھیٹکس میں جو انجیکشنز لگ رہے ہیں اس میں انہوں نے پہلے بتا دیا ہے کہ گلوٹاتھیون ایک ہوتا ہے وائٹنگ سبسٹینس, بٹ اس کے ساتھ ساتھ دے آر لوکنگ فار ادر تھنگس کہ آپ کا فیس گلو کرے, آپ اندر سے آپ کی باڈی اچھی لگے تو آپ کا فیس بھی اچھا لگے. دس از ناؤ دا نیو کانسیپٹ, ناٹ ہیونگ جسٹ اے وائٹ فیس جیسے آپ کہتے تھے نا فیئر اینڈ لولی لگا لیا اور یہ سب. Even Fair and Lovely was a revolutionary thing, and it was there, I mean, for ages. کافی عرصے سے, اور اس کی پھر آف شوٹس بہت آئے اور اس کی میرے خیال سے ڈیمانڈ بھی بہت رہی. بٹ ناؤ دس, آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اٹ ہیز ملٹیپل بینیفٹس, بٹ ڈاکٹر صاحب جو لوگ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, یا جن کے لیے کم وہ ہے, یا جن کی سوچ میں ذرا وہ ہے, تو وہ لوگ تو بیچارے یہی چاہیں گے کہ ہمارا رنگ گورا ہو جائے. نہیں, جو آتے بھی ہیں ایسے رنگ گورا کرنے, میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ رنگ گورا ہونے سے زیادہ گلوئنگ کمپلیکشن, اچھا ہیلدی کمپلیکشن ہونا زیادہ ہے. وہ باڈی کے اندر سے آتا ہے. آپ جا کر کتنی بھی کریمیں تھوپ لیں یا انجیکشنز گلوٹاتھیون کو لگائیں گے تو وہ آپ کا ایسا وائٹ تو نہیں کرے گا, لیکن آپ کو اچھا گلوئنگ کمپلیکشن دے گا. یہ ہم سب سے پہلے جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں یہ بات ضرور ہم واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ بالکل ہی آپ وائٹ ہو جائیں گے. جیسے پہلے بلیچنگ کریمز ہوتی ہیں وہ الگ ہے اس کا, جی پہلے تو وائٹنگ فیشیلز اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, جی اس کا الگ وہ ہے رزلٹ, اس کے الگ رزلٹس ہوتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب, مائیکل جیکسن نے کیا کیا تھا اپنے اوپر؟ اس کا تو مجھے ان کا بہت کمپلیکیٹڈ ان کی ہسٹری رہی ہے. سو نہیں مطلب وہ تو بالکل ایک سیاہ فام جس کو کہتے ہیں, بلیک امریکن افریقن سے وہ بالکل وائٹ ہو گئے تھے. نہ صرف شکل وائٹ ہوئی تھی, پورا ان کے ہاتھ آئی تھنک ان کا تو بالکل ہی ڈفرینٹ, تو انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کی, آئی تھنک اٹ واز مور پورٹنٹ دین دیٹ. اوکے, جی جی یہ تو ہم گلوٹاتھیون انجیکشنز آر پریٹی مائلڈ انجیکشنز, اور ہم یہاں R5 ایستھیٹکس میں بھی لگاتے ہیں, بٹ وی آلویز کنسلٹ دا پیشنٹ کہ واٹ ول بی دا افیکٹس. اٹ وونٹ بی لائک یو وونٹ بیکم وائٹ, جیسے آپ مائیکل جیکسن کی جو مثال ہے وہ نہیں ہے. اس کے پھر سائڈ افیکٹس بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. اچھا یہ کہاں سے بن کے آتی ہیں پروڈکٹ؟ گلوٹاتھیون کے انجیکشنز بہت سارے ہیں, ہم وی ٹیک دا بیسٹ. جیسے اگر آپ بوٹاکس پر جائیں تو ہزاروں برانڈز آ رہی ہیں, بٹ ہم جس کو چوز کرتے ہیں وی opt for the best. تو نام لینا چاہیں گی بیسٹ کا آپ؟ Best for glutathione injections there's so many in the market, I can't, میں ایسے میں کہہ نہیں سکتی, لیکن آپ جب کسی ریپیوٹیبل کلینک میں جائیں گے وہ آلویز بیسٹ برانڈس ہی رکھیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ گلوٹاتھیون انجیکشن جو ہیں میں نے دیکھا کہ یہ میڈیکل اسٹور والے بھی بیچ رہے ہیں, گورا ہونے کے جو انجیکشن جس کو کہتے ہیں, میں بڑا جنیرک لفظوں میں بات کر رہا ہوں, عام لوگوں کی زبان میں. obviously people who are educated and they are aware about it, and then if they can afford it they probably go to the better and places and with qualified they consult with the qualified doctors. But I'm talking about جو remote areas ہیں, چھوٹے علاقے ہیں, ان میں یہ 5,000 کا بھی مل رہا ہے, 2,000 کا بھی مل رہا ہے, 4,000 کا بھی مل رہا ہے, تو وہ کیا سلسلہ ہے؟ جی انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر نا وہ کوئی ٹیپ نہیں ہے چیزوں پہ, وچ از ناٹ گڈ. دیز انجیکشنز اینڈ دیز ٹیبلیٹس شوڈ بی گیون بائی اے پرسکرپشن سے ڈاکٹرز, کوالیفائڈ ڈاکٹرس کو دینا چاہیے, کیونکہ ہر ایک چیز کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ایون گلوٹاتھیون ٹیبلیٹس آپ جو لے رہے ہیں اس کے بھی سائڈ افیکٹس ہیں. سو یو نیڈ ٹو ٹیک اے ہسٹری اینڈ دین گیو دیز میڈیکیشنس.
اب جیسے ایون ٹرانزیمک ایسڈ ایک چیز ہے جو آج کل نئی ایک ہے جو جس کی پگمنٹیشن کم ہو جاتی ہے بٹ اس کی تھرومبوٹک افیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو جسٹ آپ اوور دا کاؤنٹر نہیں لے سکتے ہیں. یو ہیو ٹو گو ٹو اے پراپر ڈاکٹر اینڈ پراپرلی کوالیفائڈ ڈاکٹر. تو جو بھی دیکھیں جو بھی میں پیشنٹس کو یہ کہوں گی کہ پلیز گو ٹو اے ڈاکٹر. آپ پلیز اوور دا کاؤنٹر چیزیں نہیں لیں اس طرح. اچھا، اور پھر اس میں کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ایز این اسسٹنٹ کام کر رہے تھے، کچھ پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیے ہیں، وہ تھریڈس بھی لگا رہے ہیں اور انجیکشن بھی لگا رہے ہیں. یہ بھی بہت ہو رہا ہے ہمارے یہاں شاید. جی انفارچونیٹلی یہ کام ہے بٹ اب وہی والی بات ہے کہ اگر کوئی کمپلیکیشن ہو جائے پھر دیر از نو بڈی یو کین ریئلی لائک. پھر تو کمپلیکیشن تو خیر ڈاکٹر سے بھی ہو سکتی ہے، یہ بات نہیں ہے، بٹ دیر از لیس آف اے چانس بیکاز آپ ایک پراپر ٹریننگ کے ساتھ جاتے ہیں کہ آپ کی پراپر آپ کو انیٹمی پتہ ہوتی ہے فیس کی اینڈ دین یو ڈو دوز انجیکشنز اور وٹ ایور جو فیس پر آپ کر رہے ہوتے ہیں. اب آج کل تو اتنی ساری چیزیں اب آ گئی ہیں، فلرز، بایو فلرز، تھریڈس، نو نیم اٹ. تو آئی تھنک ایز آئی ول ایمفسائز کہ ڈاکٹرس کے پاس ہی جانا صحیح ہے. زبردست. میں آپ سے ایک چیز کا پوچھتا ہوں. پہلے سب سے پہلے بتائیے بوٹاکس کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ نہیں، بوٹاکس کے بہت سارے فائدے ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ کرتا ہے. اور ہمارے جو ہم استھیٹکس میں کیوں یوز کرتے ہیں، بیسکلی از ٹو ایلیمینیٹ ٹو میک اٹ لیس دا ورنکلس لیس کرنے کے لیے. ایلیمینیٹ تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی مگر اس سے ورنکلس لیس ہو جاتی ہیں بائی فریزنگ دا مسلس. اچھا، اور یہ فلرز کا کیا کام ہوتا ہے؟ جی فلرز جو ہوتے ہیں یہ ہائلورونک ایسڈ ہوتے ہیں تو یہ پلمپ اپ کر دیتے ہیں. جیسے آپ کی اگر کہیں ایریا ہے جو ڈاؤن ہو رہا ہے تو فلرز دے کین پلمپ اٹ اپ. اوکے. اینڈ اس کے کوئی سائڈ افیکٹس بوٹاکس کے یا فلرس کے؟ دیکھیے بوٹاکس کے میں وہی والی بات ہے کہ بوٹاکس اگر صحیح طریقے سے نہیں لگایا فیس پر تو اوبیسلی دے کین بی سائڈ افیکٹس. کیونکہ آپ کے 3 مہینے اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 3 منتھس تک ہوتی ہے. اسپیشلی لوور فیس میں بوٹاکس کا جو ہے آپ کی چوئنگ میں افیکٹ آ سکتا ہے اف یو آؤٹ لائننگ دا جا. سو اٹ ہیز ٹو بی ڈن ویری کیئرفلی وین یو ڈوئنگ دا لوور پلیس. اور ایون اگر آئیز پر آپ کر رہے ہیں، اگر آپ ذرا سا اس کو لفٹ دے رہے ہیں یا ورنکلس تو 3 مہینے تک اس کا سائڈ افیکٹ ہے. سو اٹ ہیز ٹو بی ڈن پراپرلی بائی ڈاکٹر. یہ بوٹاکس کا ہے. فلرس کا یہ ہے کہ اوبیسلی اف یو ویسکولر اوکلوژنس کا بہت خطرہ ہوتا ہے کیونکہ آرٹریز ہمارے پورے فیس پہ جا رہی ہوتی ہیں. تو اگر اٹس گوز اینڈ کہیں ایسی آرٹری سے ٹکراؤ ہو جائے تو آپ کا فیس جو ہے نیکروسس ہو سکتا ہے فیس میں. تو دیٹس اندر کمپلیکیشن. سو دیٹس وائی سے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹرس کے پاس جائیں فار دس. اور پھر یہ جو آپ نے بتایا ایکسکیوز می تھریڈس جو ہوتے ہیں، تھریڈس کا بھی وہی ہے جیسے میں نے بتایا کہ آرٹریز انوالوڈ ہوتی ہیں. تھریڈ کس لیے کرے گا؟ تھریڈس فرمنس کے لیے ہے. اب تو یہ بھی آ گئے کہ یو نو کہ لفٹنگ کے لیے ہیں، کاگول تھریڈس ہیں، مونو تھریڈس ہیں. دیر مینی تھنگس کمنگ اپ. اتنے سارے ہیں کہ آپ کو بس یو ہیو ٹو کیپ پیس ود دیم. ریئلی؟ جی جی. اور تھریڈس کتنے عرصے تک لاسٹ کرتے ہیں؟ وہ 1 سال. یہ فلرز بھی 1 سال 1.25 سال ڈپینڈس آن وچ کوالٹی آف تھریڈس یو پٹنگ ان. بٹ آپ کا پورا فیس چینج ہو جائے. جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایکٹریسز سب چینج کیسے ہو رہی ہیں، اٹس بیکاز آف دیز تھنگس. اوکے. یہ پاکستان میں اب آر یو اگینسٹ اٹ اور فار اٹ؟ آئی ایم فار اٹ بیکاز آئی تھنک وائی ناٹ، یو شوڈ لک گڈ، دیر از نتھنگ رانگ. بٹ یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی دیر سم پیشنٹس ہو جسٹ وانٹ ایوری تھنگ آن دیئر فیس. وہ چاہتی ہیں کہ پلاسٹک لک آ جائے. آئی ایم ناٹ فار دیٹ. آپ ان کو سٹل لک ضرور دیں، ان کو سمجھائیں کہ آپ کے لیے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. آپ کو ہم ہر کچھ نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، تو یہ اس کی ویسے ایتھیکلی اور مورلی تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے بندش، یعنی کہ کوئی ایسی چیز؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ہر ایک اپنے ویوز ہوتے ہیں. سم پیپل ڈونٹ تھنک کہ بیوٹی کو اتنا وہ کرنا چاہیے. ہر ایک اپنا ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ رانگ ان ڈوئنگ دیز تھنگس. اگر آپ کا دل ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں، وائی ناٹ. اوکے. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ایک کوئی پیشنٹ آتا ہے، لیٹس سپوز آئی ایم یور پیشنٹ، آئی ڈونٹ نو اف یو کین سی می فرام دیئر، اینڈ اف آئی ور ٹو ٹیل یو ڈاکٹر صاحب مجھے ریکمینڈ کریں، آئی وانٹ ٹو لک بیٹر، سو واٹ وڈ بی یور سجیشن کہ جی کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ ہے کہ آپ کو میں ضرور یہ پوچھوں گی کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں، آپ کو کیا پرابلم آپ کے فیس پر مجھے ہے؟ میں اگر میں پیشنٹ ہوں، میں کہوں مجھے پرابلم نہیں، بٹ مجھے اچھا دکھنا ہے یا ینگ دکھنا ہے رادر. اچھا، اگر آپ کو ینگ دیکھنا ہے تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی گو فار مے بی اسمالر پروسیجر. لائک آپ
ہمارے ساتھ PRP کر لیں ٹو میک یور اسکن لک فرم اینڈ گلوئنگ. وہ بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے, پلازما رچ پلیٹلیٹس, وہ آپ کے اوپر کر لیں. شروع ہم اس سے کر سکتے ہیں, اور اس میں کوئی ایسی اپنا ہی بلڈ آپ کا, ہم اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کولیجن بوسٹ ہوگا اندر سے, اور آپ کی نیو اسکن فارم ہوتی ہے, آپ کی اسکن فریش اینڈ نیو ینگر لگتی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یو وڈ وانٹ دیٹ. تو آئی وڈ سجیسٹ دیٹ, بیکاز فلرس میں ان کو دیتی ہوں جن کے پاس کوئی کچھ چاہ رہے ہوں, جیسے وہ چاہ رہے ہوں کہ بھئی مجھے میری لائنس نظر آ رہی ہیں, اور یا تو میری چیکس مجھے اوپر لانے. ہر ایک اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. فرمنس اگر آپ چاہ رہے ہیں تو آپ دے آر لیزرز آلسو اویلیبل فار فرمنس. اچھا, جی جی, زبردست. اینڈ دین اندر تھنگ وچ از آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو, یہ جو اب پہلے نہیں تھا اور اب بہت زیادہ پاپولر ہو گیا, وچ از اگین اے گڈ تھنگ, لیزر ہیئر ریموول جو بات ہے, جی دیٹ از آلسو آئی تھنک کین وی کال اٹ اے میریکل پروسیجر؟ I think it's a wonderful procedure. Laser hair removal has been for some time now, اور میں آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہوں کہ it's a really a lovely procedure for many girls جن کے فیس پر فیشیل ہیئر آ جاتا ہے. آج کل بہت ساری ہماری ینگ گرلس میں یہ پرابلم آ رہی ہے, تو ان کے لیے آئی تھنک اٹس اے ونڈرفل تھنگ, کیونکہ تھریڈنگ اور ویکسنگ سے اور کمپلیکیشنس بہت ہوتی ہیں پیشنٹس پر, میں نے دیکھا ہے. تو لیزر ہیئر ریموول از ریئلی اے میریکل فار فیس اینڈ فار باڈی. مجھے آئی ایم آل فار لیزر ہیئر ریموول. اٹس ریئلی اے ویری گڈ تھنگ. بٹ از اٹ ایکسپینسو؟ اب وہی والی بات ہے کہ یہاں پر اتنا ویری کر رہی ہیں کاسٹ کے, مجھے ایکچولی آئیڈیا نہیں ہے. بٹ ایکچولی جو لیزر جو سب سے اچھا ہوتا ہے اوبیسلی اس کے, اور جو کلینکس کے اوور ہیڈز ہوتے ہیں وہ زیادہ چارج کرتے ہیں, تو اٹ ویریز دا پرائس. بٹ اوبیسلی ایستھیٹک ٹریٹمنٹس مہنگی تو ہوتی ہیں. آپ باہر کے ملکوں میں دیکھ لیں, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے جو وہاں پر پرائسز ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. خیر, میڈیسن سے ہٹ کے مجھے یہ بتائیے کہ آپ میوزک وغیرہ سنتی ہیں؟ جی میں میوزک بھی سن لیتی ہوں. جی تو بالکل. کچھ آپ کو بتائیں کون سے گانے پسند ہیں, کس ٹائپ جی میں آئی جسٹ گو ود دا فلو. اگر کوئی چیز اچھی, کوئی سانگ آ رہا ہو, میں اپنے بچوں سے پوچھ لیتی ہوں, وہ مجھے بتا دیتے ہیں. ویسے آپ کو آل ٹائم فیوریٹ پوچھ لیں چلیں؟ آل ٹائم فیوریٹ تو آئی ڈونٹ نو, آپ لوگوں کے انگریزی گانوں میں جیسے انگریزی نہیں, ہم تو اردو والے گانے, وہ تو اقبال بانو واز مائی فیوریٹ. شی از ریئلی امیزنگ. اور مہدی حسن, فریدہ خانم, غزلیں آپ کو بہت پسند ہیں. اینڈ واٹ اباؤٹ موویز؟ موویز جو ہیں, اب تو میں اتنی مووی دیکھتی نہیں ہوں, تو میں آپ کو کیا بتاؤں. نہیں, آپ نے کوئی مطلب پہلے تو دیکھتی تھی آپ؟ جی پہلے تو دیکھ لیتے تھے, بٹ اب ذرا مووی. کوئی فیوریٹ مووی ہے آپ کی؟ آئی کانٹ, ابھی سمجھ نہیں آ رہا, لیکن یوز ٹو واچ. اچھا اس زمانے میں جب ہم ینگ تھے تو اردو موویز بڑی دیکھی جاتی تھی اس زمانے میں, بابرہ شریف, ندیم کی, اور محمد علی زیبا کی, جی شاہد اور رانی, اور یہ سب, وہ شبنم کی, وہ ہم موویز اس زمانے میں دیکھتے تھے جب ہم بہت چھوٹے تھے. ریئلی ناٹ مچ آف این. آپ کو یاد ہے ڈرائیو ان سینما ہوتا تھا؟ جی بالکل بالکل. جی کراچی والوں کے لیے تو سوغات تھی. اب سوچیں اس زمانے میں, وہ 70s اور 80s میں, وہ تین ڈرائیو ان سینما تھے. اور اب جو کہ ناظرین آپ لوگوں کی بھی انفارمیشن کے لیے کہ اب یعنی کہ پورے پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ کہیں ڈرائیو ان سینما ہوگا. کراچی میں وہ آج سے 30-40 سال پہلے وہ ڈرائیو ان سینما تھے, اور اٹ واز اے گریٹ فیملی انٹرٹینمنٹ, جس میں جا کر اپنی گاڑی میں آپ کھڑے ہو کر آپ. بالکل, دیٹ واز ٹرو. بہت اٹ واز اے ویری نائس thing. Do you think Karachi overall has declined as it used to be, جیسے اس کو ہم روشنیوں کا شہر کہتے تھے, اور اب I think Karachi is become very lively. ایسی بات نہیں ہے, وہ lively تو اپنی جگہ ہے. وہ انفراسٹرکچر اب جو ہو رہا ہے اس کا تو ہم سبھی کو پتہ ہے, لیکن lively تو ہے, کیونکہ ایک زمانے میں لاہور بھی رہی ہوں کچھ دنوں کے لیے, اور لاہور بھی مجھے بہت پسند آیا تھا. ان کا الگ مزہ ہے وہاں کے. مجھے بڑا پسند آیا تھا کہ وہاں پر ٹریفک اس زمانے میں ہوتی تھی, لیکن شارٹ ڈسٹینس ہوتی میں آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے تھے. اور مجھے سب سے پسند لاہور والوں کا یہ تھا کہ جب میں ریسٹورینٹس میں جاتی تھی تو مجھے کتنی اچھی بات ان کی لگتی تھی کہ وہ ساری خاندان آتا تھا, ان کے دادا دادی سب آتے تھے. ہمارے یہاں پر پھر بھی نیوکلیر فیملی کا زیادہ کانسیپٹ ہے کراچی میں, بٹ وہاں پر پورا خاندان آتا ہے ریسٹورینٹس میں. That's true. That's true. آپ کھانوں میں کیا پسند ڈاکٹر صاحب آپ کو؟ کھانے میں آئی کی چیک ایوری تھنگ, بٹ ناؤ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ ڈائٹ کتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. اب جیسے
آپ کو میں بتاؤں جیسے بہت سارے ایکنی پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں اینڈ دین دے آسک می کہ ڈائٹ کیا رکھنی ہے، تو وہی کر رہے ہوتے ہیں کہ غلط ڈائٹ پر ہوتے ہیں، جیسے ہائی گلائسیمک انڈیکس والی ڈائٹ کھا رہے ہوتے ہیں اینڈ ان کی دوائیاں بھی ان کو اثر نہیں کر رہی ہوتی. تو ڈائٹ ہیز پلینگ اے ویری وائٹل رول ان اسکن. بہت بڑے اسکن میں افیکٹ آتا ہے ڈائٹ سے. اب اوبیسلی اب ڈائٹ سے تو ہر چیز ہی افیکٹ ہو رہی ہے، ناٹ اونلی اسکن، بٹ میں آپ کی اسکن کے حوالے سے بتاؤں کہ اسکن ہیز اے لاٹ ٹو ڈو وتھ واٹ یو ٹیک. تو کیا کھانا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ یا اور یہ خوراک بھی آپ کی جو ڈائٹ ہے آئی تھنک اٹ ویریز ود ایج ایز ویل. جی جی وہ تو خیر تو ہے. ہماری عمر میں کیا کھانا چاہیے اور ینگ ایج میں کیا نہیں کھانا چاہیے؟ ویسے آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ہر ایج کا الگ الگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، لیکن ناؤ ڈیز اٹس ناٹ نیسسرلی کہ آپ جو ہیں ڈائٹنگ کریں، بٹ آپ کو ہیلدی فوڈ کھانا چاہیے وتھ فل آف ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس. اور ابھی تک وہ کانسیپٹ ایز سچ ہم لوگوں میں نہیں آیا ہے، اینڈ وچ از ویری امپورٹنٹ. ایک اور چیز آج کل میں نوٹ کر رہا ہوں، آدمیوں میں تو تھی بٹ خواتین میں بھی بہت ہے. آئی تھنک اٹس بیکاز آف دا واٹر، جو گنج پن ہے یا بال گرنا. جی 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 بالکل، یہ بہت یہ ایک ایشو بہت آ رہا ہے میرے پاس پیشنٹس. اب وہ آپ یقین مانیں عورتیں بھی آتی ہیں، مرد تو بہت ہی آتے ہیں، دے ہیو آل دس ایشو کہ بالنس شروع ہو رہی ہے. اچھا دا تھنگ از کہ عورتوں کی تو جو وجوہات ہوتی ہیں وہ پھر بھی زیادہ ایسی ہوتی ہیں نا کہ دے گو تھرو اے لاٹ آف پریگننسی ہو جاتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، وہ سب سے بال گرنے لگتے ہیں، تو اکارڈنگلی وہ ہوتا ہے. اور مردوں میں یہ ہے کہ کیونکہ جینیٹک میک اپ بھی بہت پارٹ پلے کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آج کل بہت زیادہ لوگ جو آتے ہیں ان کے ایشوز ہیں. لیکن اب آپ کو میں ایک اچھی بات بتاؤں کہ دیر مینی تھنگس اویلیبل ان دا مارکیٹ فار دس. اچھا. ہاں ایک تو خیر ہیئر ٹرانسفر دیکھیں ہر لیول کا ہے. اگر آپ فرسٹ سیکنڈ اسٹیج پہ ہوں تو آپ بہت چیزیں ایسے کر سکتے ہیں. دے ادر تھنگس لائک PRP اور ادر تھنگس آر کمنگ اپ جو آپ کو نیکزوسومز آ رہے ہیں، ایک اندر قسم کی دوائی جو آپ انجیکٹ کر سکتے ہیں اینڈ اس سے بال آنا شروع ہوتے ہیں. بٹ obviously then there's a stage where these things are not working, then you can go for hair transplant. But hair transplant کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں آپ کریں اور بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے. یہ جو دیکھیں آدمی حضرات، مرد حضرات تو آرام سے اگر ان کا گنج پن ہوتا ہے تو وہ گنجے بھی رہتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، دے انجوائے لائف. بٹ خواتین کے لیے تو اٹس پریکٹیکلی امپاسبل ٹو بی بالڈ. جی جی، تو آج کل میں آپ سے بتایا نا کہ اب PRP جو میں نے کہا تھا پلازما رچ پلیٹلیٹس اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، ایکزوسومس، یہ ساری چیزیں اور میزو ہم کرتے ہیں، بہت سارے پیشنٹس کو ہم دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے واقعی بال آ رہے ہیں اور پیشنٹس آر ہیونگ اے گڈ رسپانس. ناٹ آل بٹ لیکن these procedures must be very expensive. اب وہی والی بات ہے، پروسیجرز ایکسپینسو ہیں. اگر آپ بہت مہنگی کلینک میں جائیں تو آبویسلی اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ایکسپینسو. ہر رینج موجود ہے پاکستان میں. اچھا، ہر رینج میں. تو یعنی کہ اس کا بھی اب علاج آ گیا. بٹ وائی اٹس ہیپننگ مور؟ از اٹ بیکاز آف دا ڈائٹ اور سم تھنگ ایلس، انوائرمنٹ؟ ویل انوائرمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسٹریسز بھی کہہ سکتے ہیں. فار ویمن میں کہہ رہی ہوں، اسٹریسز، انوائرمنٹ، ہارمونل امبیلنس، دیر مینی تھنگس کمبائنڈ جو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ناٹ جسٹ آئی کانٹ پن پوائنٹ ٹو ون تھنگ. اوکے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اپنے ماشاء اللہ سے کتنے بچے ہیں؟ میری ماشاء اللہ 2 بچے ہیں. اچھا اچھا. ہاؤ اولڈ آر دے؟ دے اولڈ انف، دے اپنی پڑھائی کر رہی ہیں دونوں بیٹیاں آپ کی؟ جی ماشاء اللہ. کیا پڑھ رہی ہیں؟ ڈاکٹر بن رہی ہیں؟ نہیں، ایک ڈاکٹر بن چکی ہے اور ایک ورک کر رہی ہے ابھی، مطلب ورک کرنا شروع کر رہی ہے. ڈرماٹولوجسٹ؟ نہیں، شی از بینگ لائک ابھی اس نے پاس کیا ہے ڈاکٹری، تو ابھی وہ ہاؤس جاب کر رہی ہے. اچھا. DMC سے پڑھا؟ نہیں، وہ باہر سے پڑھی ہوئی، باہر سے، کیونکہ ہم اصل میں باہر ہی رہے ہیں نا. اچھا اچھا. جی جی، تو میرا جو میں واپس آئی ہوں تو اوبیسلی پاکستان واز ٹوٹلی چینج وین آئی کیم. جی 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 جی. اوکے. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، اب جیسے میں نے پوچھا کہ یہ نارملی ہمارے یہاں خواتین اگر کوئی پروسیجر کراتی ہیں ٹریٹمنٹ فلرس کا یا کچھ، تو وہ بڑا اوائڈ کرتی ہیں کیونکہ ٹیبو ہوتا ہے کہ بتانا کہ جی میں نے کرایا. چھپاتے ہیں لوگ، یا تو اس کو ٹیبو بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے برائی. اگر جیسے آپ نے فیشیل کرایا، بال بلو ڈرائی کرایا یا مہندی لگائی، تو آپ نے اگر فلیئر لگا لیا تو آپ نے اپنی خوبصورتی کے لیے لگایا، تو اس میں کچھ منع یا وہ نہیں ہونا چاہیے. ممنوع چیز تو کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی مورلی غلط چیز ہے. تو یہ ٹیبو کیوں ہے؟ ایک تو یہ بات، اور دوسرا ہیو یو ٹرائیڈ اینی تھنگ آن یور سیلف؟
ویل میں یوزلی جب پہلے تو میں یہ بتا دوں، جو آپ نے مجھے پہلے کویسچن پوچھا تھا کہ ٹیبو ہونا نہیں چاہیے، باہر کے ملکوں میں آپ دیکھ لیں ہر کوئی بڑی بولڈلی جا کر اپنی ٹریٹمنٹس کرا رہا ہے. یہاں پر میرے خیال سے فیملی پریشرز ہوتے ہیں. میرے پاس بہت سارے ایسے بھی پیشنٹس آتے ہیں جن کی اگر ایکنی نکلی ہو، ان کو اپنی ایکنی کی اتنی فکر نہیں ہوتی، ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کے فادر کیا کہہ رہے ہیں، ان کی مدر ان کو کیا کہہ رہی ہے. تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ذہنیت ہوتی ہے. تو ساری باتیں جب وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو دے آر اسکیئرڈ کہ بھائی بتائیں گے تو وہ پیرنٹس غصے ہوں گے، ہسبینڈ غصے ہوگا. تو یہ ہمارا یہ ایشو فیملی ایشوز ہیں، یہ جو اس کے کچھ اور وہ ہے. اور جہاں تک کہ میرے اوپر ہے، میں نے ہمیشہ جو بھی ٹریٹمنٹ میں دیتی ہوں تھوڑا بہت میں ٹرائی تو ضرور کرنا چاہتی ہوں اپنے اوپر، تاکہ میں اپنے پیشنٹس کو جب میں پلاؤں تو آئی نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ ود دا پیشنٹ. میں یہ نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا پروسیجر میں کروں جو میں تھوڑا بہت ٹرائی نہ کروں اور میں اپنے پیشنٹ پر کر دوں. So I try. That's very nice, and that's very actually encouraging and positive. Ji. Because if you being a doctor yourself and you're experimenting it on yourself, that's great. Ji. And then آپ کو خود surety مل جاتی ہے. جی بالکل. اب پھر morally اور ethically بھی آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے نا کہ جی جو چیز میں ریکمینڈ کر رہی ہوں وہ میں خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کر چکی ہوں. جی بالکل. اور میں نے جب میں بتاتی ہوں تو میں خود بتاتی ہوں کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے اور مجھے اس میں کوئی مطلب کوئی ایسا سائڈ افیکٹس نہیں ہوئے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، آپ کرائیں آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ میں ضرور کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے اوپر کر کے پھر بلکہ ہماری کلینک جو ہے آرٹ 5 ایستھیٹکس میں یہ انکریج کرتے ہیں، کوئی بھی لیزر آتا ہے وہ کہتے ہیں آپ پہلے اپنے اوپر ٹرائی کریں، تاکہ جب آپ پیشنٹ کو بلائیں تو آپ کو خود پتا ہو کہ آپ کے اوپر کس طرح فیل ہوا ہے، آپ کے لیزر آپ کے اوپر درد ہو رہا ہے، کس سائڈ افیکٹ آیا ہے. یو ہیو ٹو ٹیسٹ اینڈ ٹرائی بیفور ڈوئنگ اٹ. اور کیوں نئی مشینیں آ رہی ہوتی ہیں ابھی ایز آئی اسپیک، کل کوئی اور نئی مشین آ گئی ہوگی. اوکے ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے دیکھا بہت سارے ہمارے میڈیا میں خواتین خاص طور پہ ان کی تو شکلیں بگڑ گئی. انہوں نے کوئی ایسے پروسیجر کرائے، میں نام نہیں لینا چاہتا، 2-3 خواتین ایسی ہیں بڑی پرومیننٹ، اور اللہ معاف کرے، اور انٹرنیشنلی بھی بہت ہیں. بٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ جی یہ آئی تھنک کچھ پیشنٹس میں نا ایک میں پیشنٹس کے لحاظ سے کہتی ہوں، کچھ ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ اپنے آپ کو مطلب کرٹیکل نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ہر لائن ہر چیز بری لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ مور اور لیس سائیکالوجیکل ایشو ہے مور دین ایستھیٹک ایشو. تو ان کو کاؤنسلنگ کرانی چاہیے پہلے اسی ایستھیٹک ڈاکٹر کو کہ آپ کی پرابلم جو آپ کہہ رہی ہیں یہ ایکچولی آپ کے دماغ میں بھی زیادہ ہے، آپ کا فیس صحیح ہے. یہ نہیں کہ ہر لائن اور ہر چیز آپ اس کی فکس کریں. دس از ناٹ اے گڈ وے ٹو دس ورلڈ. آئی تھنک کہ ایتھکس کاؤنٹ کرتا ہے کہ کس طرح ڈاکٹر اس کو ڈائریکشن میں لے جائے کہ یہ غلط ہے، یہ مت کریں، یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. آپ میرے پاس ایک پیشنٹ تھی جو ہم UK میں نے دیکھا تھا کہ اس کی جو لپس تھے اس پہ اس نے 2 ml آف فلرز ڈالے ہوئے تھے. اتنے موٹے لپس تھے کہ اس سے اس کے لپس نظر آ رہے تھے. وہ ہمارے پاس آئی، ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی، تو اس نے کہا مجھے اور چاہیے ایک 1 ml. تو وہ دوسرا ایک وہیں کا ڈاکٹر تھا، اس نے آ کر سمجھایا کہ یہ بہت برا لگے گا تم پر، ہم نہیں کر سکتے. وہ بڑی غصے ہوئی، اس نے کہا نہیں مجھے کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں نہیں کریں گے، آپ کو جانا ہے آپ کہیں اور کرائیں. although ان کو پیسے مل جاتے، لیکن انہوں نے کہا یہ کیا ہے، مطلب آپ کا فیس جو ہم سائنس آف بیوٹی جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں اس پر آ رہا، مگر وہ کچھ اس کے دماغ میں تھا کہ اس کے لپس اس کو اتنے موٹے چاہیے تھے فار سم ریزن. تو یہ میں بتانا چاہوں گی کہ دس از ویری امپورٹنٹ. اس میں کوئی وہ آپ لوگوں کا گولڈن ریشو کا حساب کتاب رکھتے ہیں آپ لوگ؟ جی ایک ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھوں کی اور سائڈ سے دیکھ کر اس کی اکارڈنگلی جاتے ہیں. تو انہیں اس کے چیک کر کے ان کو بتایا کہ یہ گولڈن ریشو آپ کا نہیں ہے، تو پھر بھی وہ مانی نہیں. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ پیشنٹس بہت ضد کرتے ہیں، آپ کو بڑا ان کے ساتھ فائٹ کرنا پڑتا ہے. اٹس ڈیفیکلٹ. پیشنٹس بھی آتے ہیں because they really don't know this is right for them or not. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے شعر و شاعری سے کوئی لگا ہوا ہے آپ؟ نہیں مجھے اتنی نہیں. تو کتابیں آپ نے کہا پڑھتی تھیں، تو کون سی کتابیں آپ نے؟ میں نے بہت بچپن میں بہت ایسی کتابیں پڑھی جیسے تو نام بھی بچوں کو نہیں پتہ ہوں گے. نیلسن بونز تو نہیں پڑھے تھے آپ؟ نیلسن بون اتنی نہیں پڑھی، ہم نے ہینڈ رائٹنگ کی بکس بہت پڑھی ہیں. وہ بہت اس زمانے میں بڑی چلتی تھیں، فیمس 5 اینڈ آل، بہت زیادہ ہم اسی دنیا میں رہتے تھے. اردو کی کتابیں نہیں پڑھی آپ؟ اتنی تھوڑی بہت پڑھی ہیں بٹ اتنی نہیں پڑھی. تھوڑی سی ہم نے کرنے کی کوشش کی، بٹ ہم کیونکہ سینٹ جوزفس میں تھے کانوینٹ اسکول میں، تو ہماری اتنی اردو کی طرف رجحان ہماری ہوتی نہیں تھی. اٹس ویری سیڈ، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ اردو
اردو بھی اتنی ہی اچھی ہونی چاہیے جتنی ہماری ہم انگلش پر زور دیتے ہیں. بالکل. میری بہنیں بھی وہاں کی پڑھی ہوئی تو مجھے آئیڈیا ہے کہ وہاں پر وہ اردو بولنے میں پابندی ہوتی تھی, انگلش میں بولا جاتا تھا. جی بہت زیادہ تھا کہ کلاس میں کوئی اردو بول دے تو ان کو مطلب وہ ملتی تھی. تو دس از ناٹ اے رائٹ وے. اب مجھے لگتا ہے کہ اردو بات کرنا, اسپیشلی میری بچیاں کیونکہ باہر برنگ اپ ہوئی ہیں, تو مجھے اب برا لگتا ہے کہ آئی وش اردو اتنی اچھی بولی جائے جتنا ہماری امائیں اور ہمارے پیرنٹس بولتے تھے. جی بالکل. انفارچونیٹلی. اچھا, آپ کے پیرنٹس اردو ہی بولتے ہوں گے؟ ہاں جی, وہ تو بولتے تھے. جی. اور آپ ویسے کہاں سے پیرنٹس کا تعلق تھا؟ ہمارے یہیں, ہم لوگ یہیں مطلب ہندوستان اور اس طرح کے ایریا سے تھے. ہندوستان میں کس جگہ سے تھے؟ الہ آباد اور آسام. اس سے وہ تو پھر بالکل اردو اسپیکنگ ہوں گے. زبردست. پولیٹکس سے کوئی تعلق آپ کا؟ نہیں, میں کیپ می آؤٹ آف پالیٹکس. اچھا, زبردست. بیکاز ویسے بھی دس از اے پولیٹیکل شو اینڈ بٹ آپ you seem to be a very colorful person and you wearing a beautiful aqua color and منٹو کا اسکارف آپ نے پہنا ہے. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ارے میں نے تو بغیر سوچے, مجھے منٹو اتنی پسند ہے کیونکہ ایک تو وہ اردو شاعری بھی ہے, بٹ اس کی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو پروموٹ آر local stuff as well. بالکل, this منٹو از امیزنگ. بلکہ میں تو گفٹس بھی لے کر جاتی ہوں منٹو کے, اور اینی ادر جو بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں, اور ہماری تو بہت پسند کی جاتی ہیں ہینڈی کرافٹس. آپ ان کے بارے میں بتائیں ڈاکٹر صاحب, جو جنریشن نئے ڈاکٹرز ہیں ان کو کوئی آپ لوگ دیتے ہیں ٹریننگ, یا پھر یہ ان کا کیا ہے, جو جنریشن زی میں آتے ہیں ڈاکٹرز, ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ آج کل کے ڈاکٹرز جو نکل کے آ رہے ہیں وہ کیسے ہیں؟ میرے خیال سے یہ ڈاکٹرس نظر آ رہے ہیں وہ کچھ تو بہت ہارڈ ورکنگ ہیں, مگر دے آئی فیل کہ دے وانٹ ٹو ڈو ٹو مچ ان اے اسمال مطلب لمیٹڈ ٹائم میں. تو دے نیڈ ٹو ڈو دا پراپر ٹریننگ. ان کو مطلب ٹائم چاہیے ہوتا ہے ٹو ریچ سم ویئر. آئی ہیو سین کہ بہت سارے ایسے جس ہاؤس جاب کر کے نکل کر دے وانٹ ٹو گو ان ٹو ڈرماٹولوجی, اور کیونکہ کاسمیٹکس آج کل چل رہا ہے. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل دیم کہ گو اینڈ ڈو یور بیسک میڈیسن فرسٹ, کیونکہ ڈرماٹولوجی جو ڈیزیزز ہیں. اچھا, ایک اور چیز میں بتاؤں کہ ڈرماٹولوجسٹ میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پراپر ڈرماٹولوجی کریں اور پھر کاسمیٹولوجی پر بھی جائیں, مگر ڈرماٹولوجی آپ کی اچھی ہونی چاہیے کیونکہ وہ ساری میڈیکل ریلیٹڈ ہیں. تو وہ ڈاکٹرس کو میں کہوں گی کہ پہلے میڈیسن سے ذرا اپنے آپ کو وہ کریں, مطلب میڈیسن سرجری وہ پڑھیں پھر جائیں ڈرماٹولوجی میں, بیکاز اس کی بیسس پھر ڈرماٹولوجی کی بیک میڈیسن سے ہی کنیکٹڈ ہوتی ہے. زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑی انلائٹننگ انفارمیشن آپ کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی, اور یہ جو سلسلہ ہے, اور یہ جو خاص طور پہ بہت سارے ہمارے ویورز کے لیے اتنی ساری انفارمیشن ریگارڈنگ کاسمیٹولوجی اینڈ پروسیجرز, اور اینی تھنگ ایلس دیٹ یو وانٹ سے, اینڈ دین آپ کچھ اور اس میں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ. اینڈ اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ آپ کوئی میسیج دیجیے ہماری جنریشن ایکس اور جنریشن زی کے لیے, جو ہمارے نئے ڈاکٹرز ہیں, فیمیل ڈاکٹرز ہیں, خاص طور پہ سنس یو آر اے فیمیل ڈاکٹر, کیا آپ کہنا چاہیں گے ان کے؟ جی, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اتنی اتنی امپورٹنٹ سیٹ لیتی ہیں MBBS کی, اتنی مشکل سے آپ کو یہ سیٹ ملتی ہے. آئی نو اٹس ناٹ ایزی ناؤ ود پاسنگ وہ انٹرنس ٹیسٹ اور سب, اتنے اچھے مارکس لانا پڑتا ہے ٹو گیٹ ان ٹو اے میڈیکل اسکول. اینڈ ایٹ سم پوائنٹ مے بی یو وونٹ بی پریکٹسنگ یور میڈیسن, اور آپ گھر پر ہوں گی. آئی ووڈ جسٹ سے کہ جسٹ کنٹینیو وتھ یور ایجوکیشن, جسٹ کیپ یور سیلف اپڈیٹیڈ, سو اٹس مچ ایزیئر ٹو کم بیک اینڈ پھر آپ اپنی لائن کو جوائن کر سکتی ہیں. بٹ نیور ڈو دس کہ بس آپ نے چھوڑ دیا. ڈونٹ ڈو دس. اٹس یو ول نیڈ اٹ ایٹ اینی پوائنٹ آف یور لائف. آپ کا دل چاہے گا واپس ڈاکٹر بننے کا. دیٹس آل آئی ووڈ لائک ٹو سے. لڑکیوں, ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پڑھائی اگر اتنی کی ہے 5-7 سال تو اس کو ضائع نہ کریں, بریک لے لیں بے شک بچوں کی پرورش کے لیے, اپنے میاں کے لیے, اپنے گھر کے لیے, لیکن اپنے پروفیشن کو ضرور جاری رکھیں, کیونکہ نہ صرف اس سے آپ کی معاشی بلکہ معاشرتی زندگی بھی بہت بہتر ہونے کے چانسز ہیں. یہی کہا نا ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. جی ناظرین, میں آپ لوگوں سے اب اجازت چاہوں گا. آج کی پوڈ کاسٹ ہماری بڑی انفارمیٹیو رہی, اور جس میں ڈاکٹر سرور حسین نے ہمیں بڑی آگاہی دی. آج ہم انلائٹنڈ ہو گئے ہیں ریگارڈنگ کاسمیٹولوجی اور آل دا بیوٹیفل پروسیجرز. آپ سب ضرور فالو کیجیے گا ڈاکٹر سرور حسین کو.
یہ جیسے انہوں نے بتایا 2 جگہ پر یہ پریکٹس کرتی ہیں، کراچی کے اندر ایک PCHS اور ایک DHA میں. ان سے کنسلٹ کیجیے، ان سے بات کیجیے، یہ آپ کو بڑا زبردست مشورہ دیں گی آپ کے بجٹ کے لحاظ سے. ہمارا چینل آپ دیکھتے رہیے، وہ باتیں تیری چینل سے. نوید فاروقی کا آداب. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس چینل میں شرکت کے لیے بلایا اینڈ آئی کوڈ شیئر سم انفارمیشن وہ باتیں تیری میں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سرور حسین. آداب.